الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تمام یوٹیوبر کو خوش آمدید۔ آئیے یوٹیوب پہ سننے والوں، ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں نور قرآن میں۔ ہمارا موضوع ہے نور قرآن، اس پہ پھر ساری جو صورتیں آئیں گی ان کا تعارف اور ان کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ پوری صورت کا ہر آیت ترجمہ کا تو نہیں کر سکتے، لیکن چند خاص جو اس میں شان نزول ہوگا، خاص واقعات ہوں گے، انشاءاللہ ان پہ روشنی ڈالی جائے گی، ان پر کلام ہوگا۔ تو آپ یوٹیوب سے جڑے رہیں، جلدی اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور یہ دین کے کام میں میری مدد ہوگی۔ تو آپ خود بھی اس کو سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر کے ان کو سننے کی ترغیب دلائیں۔ آئیے سورہ بقرہ کا پہلے تعارف سنتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ یہ تقریباً 2.5 سپارے کی صورت ہے، اور اس کی زیادہ تر حصہ یہ مدینے میں نازل ہوئی، کیونکہ جو شروع کی جو آیت جو صورت کی جہاں نازل ہوتی ہے پھر وہ وہی کہلاتی ہے مکی یا مدنی، تو یہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں اور 25,000 اس کے حروف ہیں، 6,121 اس کے کلمات ہیں، 25,000 حروف ہیں اس کے۔ یہ بہت بڑی صورتیں ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سونے میٹھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے 3 دن 3 رات، اگر دن میں کی جائے تو 3 دن اور رات میں کی جائے تو 3 رات، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ بھی سنی، بہت سارے حدیثیں ہیں سورہ بقرہ کے فضائل میں، کہ ایک اور حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ایسی ہے اور کہ اس کی ایک آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ سورہ بقرہ ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب میں بڑی آیت بھی ہیں اور آیتوں کی سردار بھی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تو آئیے اس کے ہم کچھ دیکھتے مضامین کیا ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کا بیان، کفاروں کی مذمت، کفاروں کی وعدہ خلافی، کفاروں کا عہد توڑنا، اور کامل مومن کی نشانیاں، ایمان والوں پر انعام و اکرامات جو کیے گئے وہ، اور اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، فرشتوں کا واقعہ، اس کے اندر جو ہے تمام مومنات پر جو ہے اکرام کیا گیا اس کا واقعہ ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کر زندہ کیا، قیمہ بنا کر، مطلب اللہ نے ان کو روح ڈالی ان میں۔ عزیر علیہ السلام، ان کے گدھے کا واقعہ ہے اس کے اندر، کہ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اس میں طالوت کی اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ بنانے کا، خانہ کعبہ کو بسانے کا تذکرہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تسلی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اس کا اس میں بیان ہے۔
اس کے اندر جو ہے عہد شکری کا بیان ہے، بنی اسرائیل کا خود تفصیل سے اس میں بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ان کے 12 چشموں کا بیان ہے، مقام طیہ کا بیان ہے، اس میں من و سلوہ کا بیان ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ اس کے اندر بیان ہے۔ اور اس کے اندر معمولات زندگی کے خاص جو احکامات بتائے گئے، جیسے نماز، روزہ، غسل، وضو، زکوٰۃ، حج، ایلا، زہار، رضاعت، نکاح، طلاق، یہ سارے معاملات بھی اس میں بتائے گئے۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، کہ ایک خاص واقعہ اس میں گائے کا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ پڑا ہے، کیونکہ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے تفصیل سے، تو اس وجہ سے اس کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ پڑ گیا۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو سنیں گے، تفصیل سے جتنی اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور حق بیان آپ لوگوں کو سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی پائیں، کوئی بھول پائیں کہ یہ قرآن کا معاملہ ہے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ انسان بتقاضائے بشریت مجھ سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے، کوئی فرشتے یا نبی تو نہیں ہو، انسان ہو، انسان سے غلطیاں ہوتی آئی ہیں، تو کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے کوئی وہ غصہ نہیں آئے گا، ناراض نہیں ہوں گی، بلکہ میں آپ کی احسان مند ہوں گی کہ آپ نے میری غلطی پر توجہ دلائی، میرے اصلاح کی، تو میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس غلطی کو درست کر لوں گی اپنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق بیان سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پہلے قرآن کی جو ہے اس کی فضیلت پہ ہم سماعت فرمائیں کہ اس کی جو ہے حفاظت کا ذمہ میرے رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ آج کل جگہ جگہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جوش و جذبہ آ رہا ہے، پھر وہ غصے میں آ کر، ظاہر ہے قرآن ان کا شعار ہے، قرآن اسلامی کتاب ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہے، تو بعض دفعہ رب تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور بعد دفعہ پھر ان کی ایسی پکڑ فرماتا ہے ان گستاخوں کی کہ یہ کہیں کے نہیں رہتے، ان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، یہ نیز تو نابود ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کرے جس نے کری ہے بھی قرآن کی گستاخی سویڈن میں، یہ بے دین شخص نے، یہ نیز تو نابود ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ عبرت کا نشان بن جائے تاکہ دوبارہ کوئی کر نہ سکے۔ اسی طرح ایک امریکہ کا واقعہ ہے۔ امریکہ میں ایک ٹک ٹاکر تھی، فحش ویڈیوز بناتی تھی، وہ اریانی والی، ظاہر ہے ان کے یہاں تو کوئی دین اسلام ہے ہی نہیں، یہ تو برائے نام لباس پہنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے، لبرل لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر تم قرآن شریف لے کر ویڈیو بناؤ تو ہم تمہیں بہت سا انعام دیں گے، تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی، ہم تمہیں بہت انعام و اکرام دیں گے۔ تو اس بے حیا لڑکی نے، امریکہ کی ٹک ٹاکر نے، قرآن کو لے کر برائے نام کپڑے پہن کر اپنے جو ڈانس وغیرہ جو بھی کرتی وہ کیا، اس نے بیہودہ حرکتیں کی اس نے قرآن کو پکڑ کر، تو اس پر ڈالروں کی بارشیں ہو گئی، یعنی پیسوں میں تو انہا گئی، لیکن اللہ کی پکڑ بھی تو ہے، رب تعالیٰ کا عذاب بھی تو ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا اس کو، چند دنوں کے بعد ایسا عذاب دیا کہ اسے خطرناک کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی، اس کے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ بھویں کے بال اڑ گئے، پوری گنجی ہو گئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، بھیانک ہو گیا۔ اب یہ سنا ہے کہ یہ اسپتال میں بہت بری حالت کے اندر اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہے۔ کہاں آیا کام اس کے پیسہ رقم آئی، شہرت کام، کچھ کام نہیں آیا، وہ عبرت کا نشان بن گئی۔ تو ہمیں قرآن کی گستاخی کرنے والے سے نفرت کرنا چاہیے، اس کا جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، میرے رب تعالیٰ کا کلام ہے، میرے سونے پیارے آقا علیہ صلوۃ والسلام پر یہ کلام اترا، تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، چاہے کوئی غیر مسلم کرے چاہے مسلمان کرے، مسلمان کرے گا تو کافر ہو جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ قرآن کی کیا دوسری کتابوں کی بھی توہین کی، آسمانی زبور شریف، تورات شریف،
انجیل مقدس ان کی بھی توہین کی تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمیں ہر الہامی کتابیں، آسمانی کتابوں کا ادب کرنا ہے کہ یہ سب رب کا کلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن نور، قرآن ہمارے سینوں میں فرما دے، ہمارے نور قرآن ہمارے سینوں میں بسا دے، ہمارے دل و دماغ کو نور قرآن سے روشن فرما دے، ہمارے بچوں کو حفاظ بنا دے۔ تو اب آپ اس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نور قرآن کی تفسیر بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور ہمارے دلوں کو روشن کریں گے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کریں گے، کیونکہ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس کے رد میں ہوئی۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ پہلے وہ آئی تھیں، پھر وہ اور ان کو منسوخ کر دیا گیا، نئی آیتیں آ گئی تو نئے احکام ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ پہلے شراب جائز تھی، پھر شراب سے نشہ آنے لگا تو نماز کے وقت کہا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پیا کرو۔ اب جیسے اب کوئی اٹھا لے جو شراب پینے والا، کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز میں شراب نہ پیو، تو وہ پہلے تھا۔ اب بعد میں کیا آیتیں میں پھر وہ نماز کے وقت بھی جو ہے کہ علاوہ بھی حرام ہو گئی، کیونکہ اس سے نشہ چڑھتا ہے، لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کو ہوش نہیں رہتا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اتنا بعض دفعہ نشہ چڑھ جاتا تھا۔ تو پھر اس کی مذمت ہوئی، اس کو قطعی حرام قرار دیا گیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے جو برتن تھے ان کے شراب بنانے کے وہ بھی توڑ دی، مٹکے وغیرہ جس میں بنائی جاتی تھی، تاکہ دوبارہ رغبت نہ ہو، کیونکہ یہ ہم عرب کے لوگوں میں بس گئی تھی شراب، بہت زیادہ پیتے تھے شراب، کشید کی جاتی تھی، پی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی۔ تو جب حرمت قائم ہوئی اس کے حرمت کے اندر آیتیں نازل ہوئی، اس کی مطلب ناپاکی میں، پاکی میں نہیں ناپاکی میں آیتیں نازل ہوئی کہ یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے، تو پھر تو برتن نکال دیے گئے، برتنوں کو توڑ دیا گیا تاکہ دوبارہ ذہن شراب کی طرف نہ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حرام کام کی طرف نہ جائیں، قرآن کے پہلے والے آیتیں بھی پڑھیں تو بعد کی بھی پڑھیں ترجمہ، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں پہلے اتری تھی پھر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو جو ہے میرے رب سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرما، نور قرآن ہمارے سینوں میں بسا دے، آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔